بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کسی کو یہ کہہ دینا کہ نماز پڑھو، دین پر چلو، بہت آسان ہے۔ کہنے والا یہ کہہ کر اپنے خیال میں اس ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، مگر حقیقتاً دین پر چلنا آسان نہیں۔ اور نماز کے بارے میں تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ اب یہ خشوع کیسے پیدا ہو؟ اس کے لیے یقین چاہیے۔ یقین کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ علم الیقین، جیسے اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، اور قرآن ایک ہے، علم الکتاب ہے قرآن۔ دوسرا درجہ عین الیقین۔ عین آپ جانتے ہیں کہ آنکھ کو کہتے ہیں، جس علم کو آنکھ سے دیکھ لیا جائے، یعنی چھپی ہوئی ایمان کی وہ نشانیاں جیسے جنت، دوزخ یا جن و ملائکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی زیارت، جن کو اگر آنکھ سے دیکھ لیا تو یقین ناقابل یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ حق الیقین، یہ علم کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد انسان اشرف المخلوقات کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ حق کو پہچان لیتا ہے اور زندگی کا مقصد پا لیتا ہے، معرفت کیا ہے وہ جان لیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے راز سے واقفیت دینا چاہوں گی جس کا سراغ مل جائے تو وہ انسان کائنات کا خوش قسمت ترین انسان بن جاتا ہے، اور یہ خزانہ ہاتھ لگ جائے تو وہ ایسا غنی ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کسی چیز کی تمنا ہی نہیں رہتی۔ وہ خزانہ، وہ راز کیا ہے، میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ اور پھر آج کے دور میں کون ہے جو امیر ہونا نہیں چاہتا، کون ہے جو غنی بننا نہیں چاہتا۔ دوستوں، بہت کم لوگ اس راز کے جاننے اور سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، اور خواتین تو بدرجہ اولیٰ اس سے ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا ہے، کچھ شریعت کا، اور مزید کوئی کوشش کر کے قدم بڑھائے تو طریقت کا۔ دوستوں، یوں سمجھیں، شریعت تھیوری ہے، طریقت پریکٹیکل ہے۔ عام مسلمان تھیوری پر تو عمل کرتا ہی ہے اور پکا مسلمان بھی بن جاتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل کی باری آتی ہے تو وہ اسے ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ اور کیونکہ جو چیزیں رب نے غیب میں رکھی ہیں وہ قرآن میں ان کے بارے میں پڑھتا تو ضرور ہے، مگر ایک قدم آگے بڑھ کر ان غیب کی نشانیوں کو پریکٹیکل کر کے دیکھنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کرتا، جبکہ ہمارا زیادہ تر دین تو غیب میں ہی ہے۔ دوستو سوچئے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ کا مشاہدہ نہیں کیا، فرشتے، جنات، یہ سب غیب میں ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھے، نہ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم صرف تھیوری تک ہی ان کو محدود رکھ کر دین میں پورا داخل ہونے کے دعوے دار بن جاتے ہیں، جبکہ پریکٹیکل کے بغیر ہمارے نمبر سے ادھورے ہی رہتے ہیں۔ ہم مسلمان تو بنتے ہیں، مومن کے درجے کے لیے پریکٹیکل نہیں کرتے، تبھی تو رمضان میں مساجد نمازیوں سے بھر جاتی ہیں اور رمضان کے بعد صرف ایک صف بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، یہ ایک راز ہے۔ میں خود بھی اس راز سے قطعی واقف نہ تھی، لیکن اللہ نے مجھے اس طرف ہدایت عطا کی جس کے بعد میرا یقین غیر متزلزل ہو گیا۔ رب کی محبت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن انسان کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، بھلا ہم اس کی اطاعت شکر گزاری کا حق کیوں کر ادا کر سکتے ہیں؟ دوستوں، آج میں اس راز سے پردہ اٹھا رہی ہوں، صرف اس مقصد کے تحت کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں بھی وہ آتش ذوق و شوق کی شمع روشن کر دے جس کے بعد راہ حق کی راہ آسان ہو چلے۔ دوستوں، آپ جب کوئی بھی کام سیکھتے ہیں تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت لازمی پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کے دل میں آتش عشق بھڑک اٹھی ہے تو آپ کو بھی کسی پیر کامل استاد، صاحب بصیرت، کامل ہستی کو تلاش کرنا ہوگا۔ اور کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ طلب سچی ہو تو اللہ خود بھی مرشد کامل ملا دیتا ہے۔ مرشد کامل ملنے کے بعد اب میں اس راز سے پردہ اٹھانے جا رہی ہوں جس کو جاننے کے بعد آپ حق کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔
دوستو وہ راز ہے مراقبہ۔ بلا شبہ مراقبہ روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی ایسی نئی بات ہے؟ میڈیٹیشن تو انگریز بھی کر رہے ہیں، یوگا، گیان دھیان تو بدھ مت اور ہندو بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو یہی نقطہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جب مرشد کامل کی نگرانی میں مراقبہ یا پریکٹیکل کرنے بیٹھتے ہیں، اور جو کچھ آنکھیں بند کر کے کرنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کا یقین، ایمان کاملیت کے حد پہ پہنچتا ہے۔ بھلا آنکھوں دیکھا بھی کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں دوستو۔ مراقبے میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اتنا سچ ہوتا ہے جیسے ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بعض مناظر نظر آنے کے بعد کبھی کبھی تو اگلے ہی روز حقیقت بن کر ہو بہو سامنے آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت آپ کو مراقبے میں ہو تو کیا آپ اسے خیالی پلاؤ یا خام خیالی کہہ کر نظر انداز کر دیں گے؟ جبکہ بحیثیت مسلم ہم جانتے ہیں کہ شیطان کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا۔ قرآن کریم کے احکامات تھیوری یا شریعت ہیں۔ آنکھ بند کر کے روح کی آنکھ سے جنت، دوزخ، انبیاء، پاک بیبیوں کی زیارت اور ترقی کرتے کرتے اللہ اور رسول سے ملنے والے احکامات جو آپ کے مرشد کے ذریعے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، آپ کی اصلاح کی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں روحانی تربیت کے مدارج طے کرائے جاتے ہیں، یہ طریقت یا پریکٹیکل ہے۔ اب مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں؟ کتنی خواتین ہیں جو اس راز کو سمجھتی ہیں یا جانتی ہیں؟ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراقبہ ہی کیا کرتے تھے۔ مراقبہ انبیاء کی سنت ہے۔ شعور میں رہ کر لاشعور میں جانا ہی پریکٹیکل ہے۔ بعض لوگ اس کو خیال اور جہالت سمجھتے ہیں۔ یہ وہی گمان رکھتے ہیں جو تھیوری کے رٹے لگا کر خوش ہونے والے بچوں کی طرح پریکٹیکل کے ایک پرچہ بھی نہیں دیتے۔ دوستو یہ نقطہ میں پھر واضح کر دوں کہ مراقبہ، میڈیٹیشن، گیان دھیان یہ کسی حد تک ملتی جلتی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن مراقبہ جو ایک پیر کامل یا مرشد اپنی نگرانی میں اپنے مرید کو یا اپنے شاگرد کو کراتا ہے تو وہ کوئی ان چیزوں سے ریلیٹیو نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو آپ کا پیر کامل یا مرشد ہے، جو آپ کا استاد ہے، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، اور جو ہدایات تربیت کے لیے آپ کو ملتی ہیں وہ آپ کو اپنے مرشد کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملتی چلی آتی ہیں، اور وہی تربیت کر سکتا ہے آپ کا استاد، کیونکہ اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے متعلق ہیں۔ تو آپ کو جو بھی تربیت ملتی ہے، آپ کی جو بھی نگرانی کی جاتی ہے، وہ خصوصی نگرانی ہوتی ہے مراقبے کے ذریعے۔ تو یہ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا یقین بہت پختہ ہو جاتا ہے، اور آپ یوں سمجھیں آپ کے اوپر رب کی محبت کا پکا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ دوستوں اگلی ویڈیو میں بذات خود اپنے تجربات پیش کروں گی کہ میں نے اس راہ کو کیسے پایا، یہ شمع میرے قلب کی عطا گہرائیوں میں کب اور کیسے روشن ہوئی۔ یہ راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ضرور ہے، مگر سرسبز و شاداب وادیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ بظاہر بے رنگ و بو ہے، مگر نہایت پر لطف و پر کیف بھی ہے۔ حلاج منصور حضرت مجدد الف ثانی انا الحق کا نعرہ مستانہ لگا کر یوں ہی تو سولی پر خوشی خوشی نہیں چڑھ گئے تھے۔ میں اپنی بات مولانا روم اور شمس تبریز کے اس واقعے پر ختم کرتی ہوں، جس میں اپنے وقت کے جید عالم، وقت کی قابل احترام ہستی مولانا روم ایک حوض کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھوں سے ارقریزی سے لکھی ہوئی ایک موٹی قیمتی کتاب پڑھ رہے تھے کہ اپنے وقت کا درویش حضرت شمس تبریز، جو اللہ کی نظر میں بہت پیارا مگر دنیا کی نظر میں حلیے اور وضاقتہ سے دیوانہ سمجھا جاتا تھا، مولانا روم کو پڑھتے دیکھ کر کہا، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ مولانا روم نے ایک دیوانے پر اچٹتی اور ناگواری نظر ڈالی اور تسلسل مطالعہ منقطع ہونے پر ناگواری سے کہا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اتنا سننا تھا کہ دیوانے نے کتاب مولانا روم سے چھین کر پلک جھپکتے ہی پانی کے حوض میں پھینک دی۔ مولانا روم غصے سے اور اضطراب سے تڑپ کر کھڑے ہو گئے۔
کیونکہ پانی میں گرنے سے قیمتی کتاب جو روشنائی اور قلم سے لکھی گئی تھی ضائع ہو گئی تھی۔ اے دیوانے، یہ تو نے کیا کیا؟ شمس تبریز مولانا روم کا اضطراب دیکھ کر مسکرائے اور آگے بڑھ کر حوض میں ہاتھ ڈالا اور کتاب نکال کر مولانا روم کے ہاتھ پر رکھ دی۔ مولانا روم یہ دیکھ کر مزید حیرت زدہ رہ گئے کہ کتاب پانی میں گرنے کے باوجود بالکل محفوظ اور خشک تھی۔ کتاب کا ایک لفظ بھی تحلیل یا خراب نہیں ہوا تھا، جسے دیکھ کر مولانا روم کے منہ سے بے اختیار نکلا حیرت ہو کے کہ یہ کیا ہے، جس پر شمس تبریز بولے، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے مولانا روم شمس تبریز جیسے مرشد کامل کے پیچھے دوڑ پڑے اور آخرکار راز حق کو جان گئے۔ دوستوں، میں بس ذرا شوق جستجو چاہیے۔ اگر آپ کے دل پر میری بات نے کچھ اثر کیا ہو تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔